کیسے تلاش کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں؟ وقت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم پلٹ کر اس سے رشتہ بنانے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اپنی زندگی میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں پہچاننا شروع کر دیں، کیونکہ وہ آیتیں، وہ قرآن پاک کی مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پروف کے ساتھ اپنے وجود کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو کیسے اپنی پریشانیوں میں اس انرجی سے، اس نور سے، اس پاور سے جو کہ رب ہے، ہمارا اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ السلام علیکم بیوٹیفل مائنڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و کرم سے خیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں ارجمان خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیوٹیفل لائف کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے جان کر کتنا وقت اس کائنات پر لگائیں کہ اس کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، پہلا آخری وجود تھا۔ تو کس طریقے سے کتنے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمیں اپنے اس سسٹم کو جو ہے جو اس پورے کائنات میں ایک انسانوں کے اندر اور اس کائنات کی ظاہری طور پر پھیلا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹس کو جاننے کے لیے ہمیں کائنات کے نظام کو جو کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنا، اس کے اوپر سوچنا، اس کو آبزرو کرنا۔ ہم سفر کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس سے تھامنے کی ہمیں جو ہے وہ دعا کرنا۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہماری فیملی سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہماری اس چیز کو پورا کریں گے، ہماری ان ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ لیکن جو طاقت، جو قوت جس نے ہمیں ماں کے ذریعے، ماں کے وجود کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں اتارا، ہم اس وجود سے ساری زندگی ڈسکنیکٹ رہتے ہیں۔ لیکن ہم اس انرجی، وہ انرجی جو اس پورے کائنات میں موجود ہے، جس نے اس پورے کائنات کے نظام کو تھام کے رکھا ہوا ہے، ہم جسے اللہ تعالیٰ نے تمام قبیلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے نکالے، اس دنیا میں بھیجا۔ تو اگر ہم یہاں پر تدبر شروع کریں، یہاں سے اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے وہ بنی نوع آدم اسلام کی، انسانوں کی نسل چلائی، اور نسلیں جو ہے وہ کچھ ڈیوائیڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی بنی، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرنے والی بنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والی نہیں بنی۔ تو یہاں سے نسلیں چلتی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وجود تو اس وقت بھی باقی تھا، جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا، نہ آسمان تھا، نہ یہ پہاڑ تھے، اور نہ یہ پوری دنیا کی کوئی شکل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو اس وقت بھی موجود تھا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، تو سورہ حدید آیت نمبر 3 کے ترجمے سے ہمیں کیا پتہ؟ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی۔ اگر ہم یہاں سے غور و فکر اور تدبر کی ایک لائن اپنی جو ہے وہ کھینچنا شروع کریں، اور ہم اپنی لائن کو آگے بڑھائیں، تو کیا یہ کائنات، یہ پورے کائنات کے اس پلانٹ پر آسمان، اور اس آسمان سے بھی اوپر آسمانوں کی ایک دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا نظام چلا رہا ہے، اگر تھوڑا سا بھی نظام درہم برہم ہوتا ہے تو سوچیں اور غور و فکر کریں کہ یہ پوری کائنات کا نظام ایک دن جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا، اور یہ کائنات ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، آسمانوں کو، زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ تو کون ہے ایسا جو 6 دن میں اس پوری کائنات کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ہم کہیں بھی رہیں، ہم کہیں کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کی، آسمانوں کے اوپر کی چیزوں کی، اور زمین کے اندر جو چیز موجود ہے، سب چیز کا پتہ ہے۔ تو اس کائنات کا پورا نظام، پوری خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بہت زبردست سی نشانی، جب بھی ہم نے قرآن مجید کھول کر اس آیت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کی،
تو ایک اور آیت سورہ حدید آیت نمبر 5 کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں باقاعدہ واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو ہم اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں کیا یہ کائنات جو روزانہ صبح کا سورج ہمیں دکھاتی ہے اور رات کا اندھیرا دکھاتی ہے، ہم تھک ہار کر اپنے بستر پر سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور دن چڑھے پھر اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں، تو کیا صبح خود بخود ہو رہی ہے، سورج خود بخود طلوع ہو رہا ہے اور رات کا اندھیرا خود بخود چھا جاتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء کرام تمام قبیلوں میں الگ الگ باقاعدہ طور پر اتارے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کو مانیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے احسان کو جانیں. کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا وجود موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے خواہش، سب سے زیادہ جو ایک بہترین عمل ہے جو اسے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام قبیلوں میں ایسے ایسے لوگوں میں جو ہے وہ انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کر پیغام ان تک پہنچائیں کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی رب ہے. تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی پہچان کو قبول کرنا چاہیے. یہ قصص الانبیاء کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا اور ان انبیاء کرام کی زندگی میں کیسے کیسی آزمائشیں گزری اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی جو بہت کامن ہے اور ڈیلی لائف میں ہم جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں جب کوئی نیا نیو بورن بیبی جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے ہماری فیملی میں ایڈ ہوتا ہے اور ہمارے خاندان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. لیکن کیا ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ وہ ایک نطفہ جو ماں کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس سے ایک انسان بن کر ہماری ماں کے وجود سے باہر